آج بنائیں گے ہم کلماز یا شیپ کے ہیڈ کا میٹ۔ کشمیر میں اکثر یہ کھایا جاتا ہے اور کافی ٹیسٹی بھی بنتا ہے۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گی آپ یہ صاف طریقے سے اور بہت ہی مزے کا کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے لیا ہے یہ ہیڈ کا میٹ یا کلماز، یہ آپ بوچر سے ہی لے سکتے ہیں۔ یہ ہم 1-2 بار پہلے دھوئیں گے اچھے سے پراپرلی، اس کے بعد ہمیں اس کو ابال لانا ہے تاکہ یہ پورے طریقے سے کلین ہو جائے۔ تو 2-3 بار دھونے کے بعد آپ اس کو پریشر کوکر میں ڈال دیں گے اور پانی ڈال دیں گے اس میں۔ ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے نمک اچھے سے 1 چمچ، اور اس میں ڈالنا ہے ہمیں گارلک۔ لہسن جو ہے وہ آپ تھوڑی زیادہ کوانٹٹی میں ہی ایڈ کیجیے گا تاکہ یہ اچھے سے کلین ہو جائے، اس میں کوئی بھی بیڈ آڈر وغیرہ نہ رہے۔ لہسن اور یہ نمک ڈالنے کے بعد آپ اس کو 2-3 بار ابال لائیں گے۔ اس میں اوپر جو اسکم وغیرہ آئے گا ہمیں سارا ہی پانی پھینک دیں گے اور پھر سے دھوئیں گے 1-2 بار کلماز کو۔ اب لیا ہے میں نے مسٹرڈ آئل ایک پریشر کوکر میں، جس میں کوکنگ کروں گی۔ تھوڑا سا گھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ زیادہ اچھا فلیور آئے۔ کلماز کو اچھے سے واش کرنے کے بعد ہم اس میں پہلے کلماز ہی فرائی کریں گے تاکہ یہ جب فرائی ہو جائے بنے اچھے سے، اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ اکثر لوگ جو ہے پہلے انینز وغیرہ فرائی کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے آپ ٹرائی کیجیے گا، اس کو بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ پہلے جو یہ کلماز ہے یہی فرائی ہو جاتا ہے گھی اور تیل پہ۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے۔ پیاز اب اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ ڈال سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 یا 4 پیاز ڈالیے گا تاکہ کری جو ہے اس کی وہ اچھی بن جائے، تھک بن جائے اس کی گریوی۔ تو پیاز کے ساتھ ہم ابھی کلماز کو اور فرائی کر دیں گے۔ ان بٹوین ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے۔ تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں کھڑے مسالے، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی، دال چینی اور لونگ، یہ اس میں ڈالیں گے آپ۔ نمک بھی آپ ڈال دیجیے اس سٹیج پہ ہی تاکہ جو پیاز ہے ان کا پانی جلدی باہر آئے اور جلدی فرائی ہو جائے۔ یہاں پہ میں گارلک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں، پھر سے میں گارلک اس میں تھوڑا زیادہ کوانٹٹی میں ہی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جو یہ کلماز بن جائے اس میں کوئی بھی گنجائش نہ رہے بیڈ آڈر وغیرہ کی۔ تو یہ دیکھیے اچھے سے ہم ان کو بنیں گے، فرائی کریں گے پیاز کو، کلماز کو اس پہ۔ جب آپ کو لگے گا یہ اچھے سے پیاز بھی فرائی ہو چکے ہیں، اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ہلکا سا پانی، کیونکہ ہمیں اب لال مرچ ایڈ کرنی ہے۔ لال مرچ ڈال دیجیے گا آپ اس میں نے 1.5 چمچ یوز کیا ہے۔ اگر آپ کم کھاتے ہیں تو اسی اکارڈنگ ایڈجسٹ کیجیے گا، لیکن ان ریسپیز میں تھوڑی سی لال مرچ زیادہ ہی اچھی لگتی ہے۔ اب ہم ان کو اچھے سے بنیں گے۔ لال مرچ کا اچھا کلر آنا چاہیے تیل پہ فرائی ہونے کے لیے، اس لیے ہم لال مرچ کے ساتھ پیاز اور کلماز کو اور تھوڑا فرائی کریں گے۔ اچھے سے فرائی ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہلدی آدھی چمچ تک، ساتھ میں ڈالیں گے ہم اس میں سونف کا پاؤڈر 1 چمچ، اور ڈالیں گے ہم جنجر پاؤڈر آدھی چھوٹی چمچ۔ جنجر پاؤڈر کم ہی ڈالیے گا۔ ان اسپائسز کو ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ہم اچھے سے مکس کریں گے، ان کو فرائی کریں گے۔ جب اچھے سے مکس ہو جائے گا، تیل اوپر آ جائے گا، تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے پانی۔ پانی آپ کو اتنا ڈالنا ہے کہ اس کو بس کور کرے، یہ بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیے گا کیونکہ بہت زیادہ کری بھی اس میں اچھی نہیں لگتی ہے۔ اوپر ڈالیں گے ہم پانی ایڈ کرنے کے بعد اور مکس کرنے کے بعد فریش دھنیا۔ فریش دھنیا سے بہت ہی اچھی خوشبو بھی آتی ہے سالن میں اور فلیور بھی تھوڑا سا امپروو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں ہلکا سا فریش دھنیا ایڈ کر رہی ہوں اس سٹیج پہ ہی۔ اب ہم پریشر کوکر کی لڈ جو ہے وہ کلوز کر دیں گے اور اس کو آپ کوک کریں گے 3, 4 یا 5 وسل، جب تک کہ آپ کو لگے گا کہ سافٹ ہو گیا ہے کھانے کے لائق۔ آپ لڈ اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا یہ شیپ کا کلماز ہے یہ تیار ہے۔ کافی مزے کا بنتا ہے یہ، اور اس طریقے سے بنانے سے آئی ایم شیور آپ کو پسند آئے گا کیونکہ یہ کافی صاف طریقے سے بنایا ہے، اور اس میں جو گریوی بنتی ہے، کری بنتی ہے، وہ بھی بہت تھک اور ٹیسٹی بنتی ہے۔ اوپر ہم اس کو گارنش کریں گے فریش چاپڈ دھنیے سے، اور اس کو آپ ڈش آؤٹ کریں گے۔ آپ اس کو گرم چاول کے ساتھ کھائیے گا اور مجھے فیڈ بیک سینڈ کیجیے گا۔ اس کو آپ فیس بک پہ بھی سن سکتے ہیں میرے کشمیری زبان میں، اگر آپ چاہتے ہیں یہی سیم ریسپی دیکھنا، اور باقی بھی آپ میرے فیس بک پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی۔